السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ غنہ اور اخفاء کے رولز۔ غنہ اور اخفاء کے رولز پڑھنے سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھیں کہ حروف غنہ یعنی کہ جن حروف پہ غنہ ہوتا ہے وہ کل 2 ہیں۔ حروف غنہ 2 ہی ہیں۔ کون سے؟ میم اور نون۔ میم اور ہر میم نون پہ بھی غنہ نہیں ہوتا۔ میم کی 2 حالتیں ایسی ہیں اور نون کی 3 حالتیں ایسی ہیں جن پہ غنہ ہوتا ہے۔ اس میں بھی رولز ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ان کی ٹوٹل ملا کے کل 5 حالتیں ایسی ہیں جن پہ غنہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی 5 حالتیں ہیں؟ میم مشدد، میم کے اوپر تشدید ہے تو یہ میم مشدد ہے۔ دوسری حالت میم ساکن، میم ساکن۔ اور تیسری حالت نون مشدد، نون کے اوپر تشدید۔ اور چوتھی حالت نون ساکن، نون کے اوپر ساکن جزم۔ اور 5ویں حالت نون تنوین۔ یہ نون تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ نون کا ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی حرف ہے، با تا سا حا خا دال دال، کوئی بھی حرف ہے اس کے اوپر 2 زبر ہے یا 2 زیر ہے 2 پیش ہے تو یہ نون تنوین ہے۔ اب ہم ان کی حالتیں دیکھ لیتے ہیں۔ میم مشدد جو پہلی حالت ہے غنہ کی، کوئی بھی حرف ہے، کوئی بھی میم ہے اس کے اوپر تشدید ہے، میم ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے۔ آگے پیچھے ہم نے کوئی رول نہیں دیکھنا، کچھ نہیں۔ میم کے اوپر تشدید آ گیا تو ہم نے وہاں پہ غنہ کرنا ہے، جیسے میم ہے، میم کے اوپر تشدید ہے، اب یہاں پہ کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں منہ کو بند کرنا اور آواز کو ناک میں لے کر جانا۔ خیشوم جو ہم نے پڑھا، آواز کو ناک کے ذریعے نکالنا سانس کو، تو منہ بند اور آواز ناک میں، اسی طرح مما، مما، اللہم، اللہم، یہ ہو گیا میم مشدد۔ میم ساکن کے ہم انشاءاللہ آگے رولز ہیں وہ پڑھیں گے۔ اور تیسری چیز آگے نون مشدد۔ نون مشدد کا یہ بھی نون ہے، نون کے اوپر جس بھی نون ہے، نون کے اوپر تشدید ہے تو یہ اس کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے، آواز کو ناک میں لے کر جانا ہے منہ کو بند کر کے۔ ان جنات، جنات، سورۃ الناس میں ہم پڑھتے ہیں برب الناس، برب الناس، یہ نون ہے، نون کے اوپر تشدید ہے تو آواز کو ناک کو بند کر منہ کو بند کر کے آواز کو ناک میں لے کر جانا۔ یہ ہم نے پڑھ لیا میم مشدد اور نون مشدد۔ کوئی بھی ہم نے آگے پیچھے کوئی نہیں دیکھنا، کسی بھی حرف کو نہیں دیکھنا، جہاں بھی میم کے اوپر اور یا نون کے اوپر تشدید آ جائے تو اس کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ غنہ کیسے کرنا ہے؟ منہ کو بند کرنا ہے اور آواز کو ناک کے ذریعے باہر نکالنا ہے۔ اب آ جاتا ہے میم ساکن، ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے نون ساکن اور نون تنوین۔ نون ساکن اور نون تنوین کے رول سیم ہی ہیں کیونکہ ان کی ساؤنڈ بھی سیم ہی ہے، جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا ہے، دیکھیں با نون زبر بن، یہ نون ساکن ہے۔ نون ساکن سے پہلے کوئی بھی حرکت ہوگی اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، با نون زبر بن۔ اور یہ نون تنوین ہے، با 2 زبر بن، دونوں کی ساؤنڈ سیم ہے، یہ بھی بن ہے یہ بھی بن ہے، لیکن لکھنے میں فرق ہے، یہ نون ساکن ہے یہ نون تنوین ہے۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نون ساکن اور نون تنوین کے احکام۔ نون ساکن اور نون تنوین کے احکام۔ نون ساکن، پھر ہمارے پاس یہ میم ساکن رہ جائے گا، وہ پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے احکام 4 ہیں، 4 طرح کے رولز ہیں اس کے، نون ساکن اور نون تنوین کے۔ اچھا، کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے اظہار، اظہار، ادغام، اقلاب
اور اخفا، اظہار، ادغام، انقلاب اور اخفا۔ اب ہم اس میں سے پہلا نمبر دیکھیں گے اظہار۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا اظہار۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا، یہ ہے اظہار۔ اب یہ ظاہر کب کرنا ہے؟ اس کا رول ہے نون ساکن یا تنوین، دونوں میں سے ایک چیز آئے گی، یا نون ساکن آئے گا یا نون تنوین آئے گا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ جیسے اس کی مثال دیکھ لیں، شیء ان علیم۔ اب یہ دیکھیں تنوین ہے، 2 زیریں ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ حرف حلقی میں سے عین ہے، تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے۔ اظہار کیا؟ ظاہر کر کے پڑھنا، آواز کو ناک میں نہیں چھپائیں گے، غنہ نہیں کریں گے، اخفا بھی نہیں کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے نون ساکن یا تنوین کی آواز ہے، نون کی آواز جو نون کا مخرج ہے وہیں سے اس کی آواز کو نکالیں گے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ شیء علیم، نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حرف، حمزہ، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ غنہ نہیں کریں گے، اخفا نہیں کریں گے، آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے من خوف، من خوف، اب یہاں پہ بھی من نہیں کریں گے، آواز کو ناک میں نہیں لے کر جائیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے، غنہ اخفا کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں لے کر جانا، آواز کو ناک میں نہیں لے کر جائیں گے، آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، من خوف۔ اس طرح انعمت ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، انعمت، نون ساکن کے بعد عین، حرف حلقی میں سے، تو کیا کریں گے؟ انعمت، ان نہیں کریں گے، انعمت۔ یہ ہو گیا پہلا اظہار۔ دوسرا قاعدہ ہے، دوسرا رول ہے ادغام۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر مشدد پڑھنا، یعنی تشدید کے ساتھ پڑھنا۔ اب ادغام کہاں ہوتا ہے؟ جب، اس کا کیا رول ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے۔ حروف یرملون کون سے ہیں؟ پہلے یہ دیکھتے ہیں، یہ والے حروف جو ہیں انہی کو دکھا رہے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حرف ہیں حروف یرملون۔ حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ اب ادغام بھی 2 طرح کا ہے۔ اب یہاں پہ یہ سمپل، پہلے یہاں تک بات سمجھے کہ نون ساکن یا تنوین، ادغام کا کیا مطلب ہے؟ ملانا، ملا کر پڑھنا، جب ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر پڑھنا۔ اور یہ ادغام کب کرنا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے۔ اظہار کب ہوگا؟ جب وہی ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، حمزہ، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے، اخفا نہیں کریں گے۔ اور ادغام کب کرنا ہے؟ جب حروف یرملون میں سے، یہ وہی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، سمپل ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ حروف یرملون یاد کر لیں تو حروف یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ اب ادغام کی بھی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔
ادغام کی دو قسمیں ہیں. اچھا، ادغام مع الغنہ اور دوسری قسم ہے ادغام بلا غنہ. ادغام مع الغنہ، چار حرف جو ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد، چار حرف جو ہیں یا، نون، میم، واو، جو ہم نے پیچھے پڑھے، یا، نون، میم، واو، 6 حروف تھے. یہ حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون. ان میں سے 4 حرف یا، نون، میم، واو، 4 حرف میں ادغام مع الغنہ ہوگا. اس کی ایگزامپل دیکھ لیں. وہی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 4 حرفوں میں سے، یعنی یا، نون، میم، واو، ینمو، اس کو یاد کر لیں ایسے، ینمو، ینمو، یا، نون، میم، واو، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ینمو میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا. اس کی ایگزامپل دیکھ لیں، جیسے من یشاء، من یشاء، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ یا. تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ ادغام کرنا ہے، مشدد پڑھنا ہے، مشدد پڑھیں گے، ادغام کریں گے اور غنہ کریں گے. من یشاء، من یشاء. اسی طرح من وال، من وال، سراجا وہاجا، سراجا وہاجا. تنوین ہے، تنوین کے بعد واو ہے، تو کیا کریں گے؟ ادغام مع الغنہ. یعنی یہ 6 حرف تھے یارملون کے، ان میں سے یا، نون، میم، واو، یہ 4 حرف جو ہیں آ جائیں تو ادغام مع الغنہ ہوگا. اور ادغام بلا غنہ کب ہوگا؟ 2 حرف جو رہ جاتے ہیں، لام اور را. لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، ادغام بلا غنہ ہوگا. وہی نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را میں سے کوئی حرف ہو تو ادغام بلا غنہ ہوگا. اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے من ربک، من ربک، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد را ہے، تو کیا کریں گے؟ غنہ نہیں کریں گے، ادغام کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. مع الغنہ مطلب غنہ کے ساتھ، اور بلا غنہ غنہ کے بغیر. من ربک، من ربک. اور اس طرح ھدی للمتقین، ھدی للمتقین. یہ بھی تنوین ہے، تنوین کے بعد حرف لام ہے، تو یہاں پہ بھی ادغام کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. ھدی للمتقین. صفلا، صفلا، یہ بھی تنوین ہے، تنوین کے بعد حرف لام ہے، تو کیا کریں گے؟ ملائیں گے، صفا کو لام سے ملائیں گے، تنوین اس کو، لیکن غنہ نہیں کریں گے. صفلا. اور اس کے علاوہ 4 حرف ہیں، 4 حرف ایسے ہیں، پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. حروف صنوان، بنیان، صنوان، بنیان، قنوان اور دنیا. اب یہ 4 حرف ایسے ہیں جہاں پہ اظہار ہوگا. یہ والے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد واو ہے، یہ بھی نون ساکن ہے، یا ہے، نون ساکن کے بعد واو ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے. لیکن یہاں پہ یہ والے رولز، یہ ادغام والے رولز، نہ بلا غنہ نہ مع الغنہ، یہ والے رول اپلائی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ یہ ایک ہی کلمے میں ہے. جو ادغام والے رول ہیں جو ہیں وہ 2 حرف جب ہوں تو وہاں پہ ہوں گے، یعنی ایک حرف ساکن، ایک حرف نون ساکن یا تنوین ہے، دوسرے حرف میں جو حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہے، تو وہاں پہ یہ ادغام والے رول اپلائی ہو رہے ہیں. یا بالغنہ میں بھی، ادغام مع الغنہ میں بھی دیکھ لیں، سب 2 حرف ہیں، اور ادغام بلا غنہ میں بھی.
یہ والے جو ہیں یہ نون ساکن یا نون ساکن کے بعد واو ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے، اور نون ساکن کے بعد یہ بھی واو ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے، یہ ایک ہی کلمے میں ہے۔ تو جب ایک ہی کلمے میں ہوگا تو پھر وہاں پہ یہ ادغام والا رول اپلائی نہیں ہوگا، یہاں پہ ہم اظہار کریں گے اس کو۔ اور یہ صرف قرآن پاک میں 4 حرف ایسے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی حرف نہیں ہے جہاں پہ یہ والا رول اپلائی ہوگا۔ صنوان، بنیان، قنوان اور دنیا، یہ 4 حرف ہی ہیں پورے قرآن پاک میں جہاں پہ یہ نون ساکن کے بعد واو حروف یرملون میں سے حرف آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم ادغام نہیں کریں گے، اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ آج ہم نے پڑھا حروف جو غنہ ہیں، غنہ اخفا کی جو 5 حالتیں ہیں، جن میں سے میم مشدد ہے اور نون مشدد، ان کے اوپر ہر حال میں غنہ کریں گے۔ آگے پیچھے کوئی حرف ہم نہیں دیکھیں گے، جہاں میم کے اوپر یا نون کے اوپر تشدید آ گیا تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ میم ساکن کے رولز ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے ہم نے 4 احکام میں سے 2 احکام پڑھے، اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء، 4 احکام ہیں، 4 رولز، 4 قواعد ہیں، جن میں سے 2 ہم نے آج پڑھ لے، اظہار اور ادغام، اور 2 ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ اظہار کیا ہے؟ ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے، حروف ہلکی کون سے؟ حمزہ، ہاء، عین، ہاء، غین، قاف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ اس کی ایگزامپلز ہم نے دیکھی، شیء، علیم، من، خوف، انعمت۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم نے آواز کو چھپانا نہیں ہے، آواز کو ناک میں نہیں لے کر جانا، آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اور ادغام ہم نے کب کرنا ہے؟ ادغام کا مطلب ہے ملانا، ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر مشدد پڑھنا، اور اسی طرح یہی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے حرف آ جائیں، حروف ہلکی آ جائیں تو اظہار ہوگا، حروف یرملون آ جائیں تو ادغام ہوگا۔ اب حروف یرملون میں سے بھی 4 حرف، یا ینمو، یا نون میم واو، 4 حرف آ جائیں تو ادغام مع الغنہ، جیسے من یشاء من وال سراجا وہاجا۔ اور ادغام بلا غنہ 2 حرف جو لام اور را بچ جاتے ہیں، 6 حرف ہیں، یا نون میم واو، یعنی 4 حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ، اور لام اور را 2 حرف رہ جاتے ہیں، وہ آ جائے تو ادغام بلا غنہ، جیسے من ربک ھدی للمتقین، صف اللہ، ملانا ہے، ادغام کرنا ہے لیکن غنہ نہیں کرنا۔ اور 4 حرف ہم نے دیکھے، صنوان، بنیان، قنوان، دنیا، جن میں جو ہے اظہار ہوگا، ادغام نہیں ہوگا۔ اگر آپ تجوید سے ریلیٹڈ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔